بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام امت مسلمہ مومنین اکرام کو اس ماہ مقدس جس میں میلاد النبی اور ائمہ معصومین کی بھی ولادت ہے، اور آج بالخصوص جشن عید زہرہ، عید شجاع کا دن ہے، تو تمام ان لوگوں کو جو رسول اللہ اور ان کی آل سے محبت مودت رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو۔ اس مقدس ماہ کا استفادہ کرتے ہوئے ہماری ہر بات کا تناظر پاکستان میں اس گھٹن زدہ ماحول کے اندر جو ایک اور نفرت زدہ زہر زدہ بل ناموس صحابہ کے نام سے اسمبلی میں پیش اور منظور کیا گیا ہے، وہ پیش نظر رہے گا، خواہ کوئی بھی بات ہو، وہ سرکار کی میلاد کی نسبت ہو۔ سرکار کی میلاد کیا ہونا ہے کہ جو خود خالق کے کائنات نے جس کی وجہ سے تخلیق کائنات کی ہے اس کا کیا میلاد ہونا، مگر یہ ہم انسانوں پر احسان کرنے کے لیے رب کریم نے احسن تقویم کو، اس نور کو پیکر انسان میں ڈالا تاکہ یہ خاک سے بنے ہوئے انسان کو فضیلت حاصل ہو، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا نائب قرار دیا۔ اور محمد مصطفیٰ کی میلاد آپ ان لوگوں سے مت پوچھئے، اور یا ان لوگوں کے سے مت پوچھئے جن کے راہبر و رہنما جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، نہ تو ان کی ولادت کا پتہ ہے نہ ہی ان کے ولد کا پتہ ہے۔ ہمیں ان سے پوچھنا ہوگا جن کا حسب اور نسب قرآن میں خدا بیان کرتا ہو، جنہیں مقدس شجر سے تشبیہ دیتی ہو، نہ کہ ان سے جو شجر خبیثہ کے پیروکار ہیں۔ تو اس لیے جس طرح سے اللہ نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا اور اس کے لیے پہلی آغوش اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں کو قرار دیا، اور وہ اس احسان کا بدلہ ہے کہ جس میں اس کے حبیب محمد مصطفیٰ کی پہلی آغوش جناب ابو طالب، جناب عمران علیہ الصلاۃ والسلام قرار پائے۔ تو اگر محمد مصطفیٰ کی اس دنیا میں ظہور کی نسبت کسی یوم کا پتہ کرنا ہے تو ابو طالب سے پوچھنا ہوگا، نہ کہ ان سے پوچھنا ہوگا جن کی نہ اپنی ولادت کا پتہ ہے نہ ان کی اپنے ولد کی کسی قسم کی خبر ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت جیسے کہ پاکستان میں ریاست میں جہاں پر لوگ اس کو وحدت کے لیے اس میں امن و آتشی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر تفرقہ بازی اور خاص ایک گروپ ان خارجیوں کے جو تخم نجس و ناپاک ہے، جنہوں نے اسلام کو بہروپ اپنا بنا کر اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا۔ اور اس کی نسبت اگر آپ سب سے پہلے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو سب سے پہلے خدا نے نامنیٹ کیا۔ خدا نے قرآن کے اندر ان کی نسبت سورہ منافقون نازل کی، اور منافقون کن کے لیے تھی؟ وہ تھی جو رسول اللہ کی صفوں میں بیٹھتے تھے۔ یہ جو انہوں نے واجب قرار دے دیا ہوا ہے کہ اصحاب کی تعظیم، اصحاب باصفا قابل تعظیم ہیں، جو مخلصان محمد مصطفیٰ ہیں، وہ نہیں ہیں۔ اتنی لمبی فہرست ہے کہ قرآن نے ان کا نام لینے کی جگہ ان کی نشانیاں بتائیں، اور مت یہ کہیے کہ بھائی رسول اللہ کی نسبت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان پہ بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن ابی جیسا منافق اعظم بھی انہی صفوں میں موجود تھا۔ اور مت یہ سمجھیے کہ حضور کی نسبت فقط بخشش کا سبب ہے، نہیں نہیں، حضور وہ شیرینی ہیں جو ایک ہی مریض کو آپ لے لیجئے کہ بلڈ پریشر کا، شوگر کا، ڈائبٹیز کا، ذیابیطس کا مریض ہو تو ہائی کے لیے شیرینی نعمت ہے، اور لو بلڈ ڈائبٹیز والے کے لیے شیرینی نعمت ہے، مگر ہائی والے کے لیے ہلاکت ہے۔ تو سرکار سراپائے دعا ہیں، سراپائے رحمت ہیں، مگر وہ رحمت ایسی ہی ہے جیسے کہ کچے مکان پر بارش جو ہے زحمت ہوتی ہے اور فصلوں کے لیے وہ نعمت کا سبب ہوتی ہے۔ تو سرکار کا عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے باوجود بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی رہے گا، چونکہ سرکار سے نسبت وہی قرار پائے گی جو مخلص ہے۔ اور واجب تو فقط اور فقط محمد اور آل محمد کی اطاعت کو قرآن نے قرار دیا ہے۔ اس میں مودت
قربا کے لیے قرار دی ہے، نہ کہ ہر کسی کے لیے قرار دی ہے، اور ہم اصحاب کو اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ اس بل کی آڑ میں انہوں نے اپنے ناپاک عزائم، جس کی نسبت آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سکردو میں کیا کیا گیا، اولاد رسول کی نسبت توہین کا پرچہ کٹوایا اور خطے میں کو اس کے امن کو پارا پارا کیا، اور ابھی جس کی زندگی امن و آتشی، محبت اور اتفاق کے لیے گزری، مفتی کفایت حسین نقوی، محبت اور امن کا گہوارہ، جس کی وجہ سے ریاست کے اندر کوئی تفرقہ بازی نہیں ہوئی، اب اس کے خلاف بھی ان خارجیوں کے جن کو خدا نے جہنم کے کتے قرار دیا، اور انہی ہی کتوں کی نسبت رکھنے والے وہ کلاب جو ان کتوں کی بچی ہوئی ہڈیوں کو چوسنے کے بعد، وہی سگ جو ان ہڈیوں کو ببولنے کے بعد اب آل رسول پر بھونکنے کی کوشش کریں۔ مفتی کفایت حسین نقوی جو داعی اتحاد بین المسلمین ہے، اس کی نسبت اس کے ایک بیان کو ایسے توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ ان چیزوں سے باز آئیں، وگرنہ آپ کی یہ جھوٹی دروغ گوئی اگر عدالتوں میں پہنچ گئی تو پھر یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ کی کتابیں خود ان کو وہی قرار دیں گی جو آپ جھوٹ میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سچ نکل آئے گا۔ ہم اصحاب رسول کو اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں، ہم اصحاب رسول کی نسبت کوئی بھی چیز ہو ہمارے سر کا تاج ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ جو واجب الاطاعت ہیں وہ ہے آل رسول، اور آل رسول کے خلاف آپ ہرزہ رسائی کریں یہ ممکن نہیں ہے۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ وہ امت ہے، دنیا میں آپ تمام مذاہب کو دیکھ لیجئے، میں آپ کو مثال کے طور پہ اپنے پڑوسی ملک جن کے ہاں 3.5 کروڑ خالی خدا ہیں موجود، جو اپنے بھگوان کی طرف بھیجے ہوئے اوتار، جیسے ہم انبیاء کہتے ہیں وہ اوتار کہتے ہیں، وہ اوتاروں کو بھی خدا مانتے ہیں، اور ان اوتاروں کے مددگاروں کو بھی خدا مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر 3.5 کروڑ خدا پہلے سے موجود ہیں۔ سانپ بھی ان کا خدا ہے، ہاتھی بھی ان کا خدا ہے، بندر بھی ان کا خدا، کیونکہ ان کے اوتار کی مدد کی ہے، اس کا احترام انہوں نے اپنے دلوں میں رکھا۔ اور ادھر حبیب خدا محمد مصطفیٰ، جس نے کبھی کسی نے اس کو نسیان کا الزام دیا، کسی نے ہذیان کا الزام دیا، اور 11 اصحاب کے نسبت وہ منافق جن کی نسبت انہوں نے حذیفہ بن یمان کو یہ کہا کہ یہ میرے قتل کا منصوبہ کر رہے ہیں، مگر اسلام کو ان لوگوں سے اتنا خطرہ تھا کہ رسول اللہ نے یہ عہد و پیمان لیا کہ ان کا نام نہیں بتانا، یہ روز حشر بے نقاب۔ کو قرآن کی آیات ہے موجود، حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو وہ صحاب میں سے ہوں گے جہنم کی طرف بھیج رہا ہوگا، رسول اللہ کہیں گے یہ تو میرے اصحاب تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ تیرے بعد انہوں نے روح گردانی کی۔ لہٰذا سند رسول کے ساتھ اخلاص کی نسبت ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں اپنے یزید کو بھی صحاب بنا دیں، ابن زیاد کو بھی بنا دیں، بناتے رہیں، لیکن یہ ہم پر آپ تھوپ نہیں سکتے، آپ ہم پر نافذ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ تو خود ساختہ خداؤں کو بنانے والے اس نسبت سے آج ناکامیاب نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے جو اوتار تھے ان کا احترام کیا، اور ہم نے خدا ساختہ وسیلوں کا بھی توہین کیا، اور وہ لوگ جن کی اپنے نہ حسب کا نہ نسب کا نہ اپنے تخم کا پتہ ہے، وہ رسول اللہ کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ یہ نور تھے کہ خاکی تھے۔ بھائی تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس کی محبت خود محبت خدا ہو، اور جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کا، تو اللہ نے اس وقت شرط لگا دی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم کیا محبت کرو گے، تم اتباع کرو میرے حبیب کی، میں تم سے پلٹ کر محبت کروں گا، کہ جس کی اتباع مشروط ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی، تو اس کی میلاد منائیے، اس کا ظہور منائیے، ہر دن ان کا دن ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جیسے حقیر خاکی لوگوں کو عظمت بخشی گئی کہ انہیں انسانی لباس دیا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور یہ جناب اسماعیل کی حفظ جاں اور دمبے کا آنا آپ کی بڑی عید ہے، اور وہ کائنات کی مقدس ہستی ہے، اور اس کی نسبت آپ کے موبائل سے نہیں ختم ہوتے۔ دیکھیے حضرت آدم جو پہلے خلیفۃ اللہ کی نسبت آئے، اور ان کی نسبت جس کو سب سے پہلے اعتراض ہوا ان کی ولادت پر، وہ ابلیس تھا، اور کائنات کے سب سے عظیم خلیفۃ اللہ کی ولادت پر بھی جو اعتراض کرے گا وہ ابن ابلیس ہے یا ابن کثیر ہے۔ وہ ان کی نسبت آپ مت پرواہ کیجئے، رسول اللہ کی میلاد کے اوپر وہی اعتراض کرتے ہیں جن کے خود میلاد نامعلوم ہیں، کس کی اولاد ہیں نامعلوم ہیں، لہذا نامعلوموں سے مت الجھیے۔ اور
फ़कत और फ़कत मोहम्मद व आले मोहम्मद का तज़किरा कीजिए, अबलीस को, औलाद अबलीस को नाराज़ कीजिए, और खारजियों के सीनों पर जितने सांप लौट सकते हैं लौटाइए, और हर वक्त हर दम मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा कीजिए कि जिसकी वजह से हमारा वजूद इस दुनिया में है। और अल्लाह पाक के हाँ हम लाख लाख शुक्रगुज़ार हैं कि हमें उसने उसकी उम्मत करार पाया, जिसकी उम्मत 1,24,000 अम्बिया भी हैं। तो आप सब लोगों को इस मुक़द्दस मिलाद मुस्तफ़ा का महीना मुबारक हो, और इसकी निस्बत ईद ज़ारा और ईद शुजा मुबारक हो। नारा हैदरी या अली।